مساجد شعائر اسلام میں سے ہیں، ان کا احترام اور حفاظت اسی طرح لازم ہے جس طرح دیگر شعائر کی حفاظت اور احترام لازم ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں مساجد کو منہدم کرنے والے کی شدید مذمت اور ان کی تعظیم اور انہیں آباد کرنے والے کی مدح اور تعریف آئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، کہ اس شخص سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو خدائے تعالیٰ کی مسجدوں میں ان کا ذکر اور عبادت کیے جانے سے بندش کرے اور ان کو ویران اور معطل ہونے کے بارے میں کوشش کرے۔ دوسری جگہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ وہ ایسے گھروں میں جا کر عبادت کرتے ہیں جن کی طرف نسبت کرتے ہوئے اللہ جل شانہ نے حکم دیا کہ ان کا ادب کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر شریعت مطہرہ نے محض مساجد کی تعمیر کی ترغیب ہی نہیں دی بلکہ اسے سلطنت اسلامیہ کے فرائض میں شامل کیا ہے کہ حکومت اپنے زیر اثر شہروں اور آبادیوں میں مساجد تعمیر کرے اور بیت المال کے خاص مد سے اس کے مصارف برداشت کرے۔ یاد رکھیے کہ جب کسی جگہ مسجد بن جائے وہ زمین کا ٹکڑا تحت الثری سے لے کر آسمان تک تا قیامت مسجد کے حکم میں رہتا ہے۔ مسجد کے نام پر دی ہوئی زمین پر تعمیر شدہ مسجد شرعی مسجد ہے اور اس پر مسجد کے تمام احکامات جاری ہوں گے۔ جو لوگ مسجد کو گرانے اور منہدم کرنے میں ملوث ہوں وہ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں۔ ان پر لازم ہے کہ وہ اس گناہ پر توبہ اور استغفار کریں، وہ چاہے حکومت سے متعلق ہوں چاہے وہ عوام سے متعلق ہوں، ان کے ذمے ہیں کہ وہ مسجد تعمیر کریں۔ اگر یہ لوگ توبہ اور استغفار نہیں کرتے اور مسجد کو تعمیر نہیں کرتے تو مسلمانوں پر ضروری ہے کہ ان سے بائیکاٹ کریں۔